نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، آج کے اس درس کے اندر شب برات کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ شب برات کی شرعی حیثیت کیا ہے، شریعت کے مطابق اس میں کون کون سا عمل کرنا ضروری ہے۔ جس طرح کہ آج کل ہم شعبان کی 15 تاریخ کی رات کو عبادت کرنا ضروری سمجھتے ہیں، رات کو جاگتے ہیں اور دن کا روزہ بھی رکھتے ہیں، اور قبرستان جانا، قبرستان میں جا کر دعائے مغفرت کرنا یا قبروں کی صفائی کرنا، قبرستان کی صفائی وغیرہ کرنا، اور اس رات میں محفلیں کرانا یا چراغاں کرنا، لائٹنگ کرنا یا خوشی منانا۔ تو بھئی یہاں پر سب سے پہلی بات جو کہ شریعت کے اندر، قرآن پاک کے اندر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر شب برات کے حوالے سے چراغاں کرنا، لائٹنگ کرنا، کسی قسم کا بھی فضول کوئی بھی کام کرنا، یہ حضور کی زندگی سے ثابت نہیں ہے۔ جس طرح آج کل ہم کرتے ہیں تو یہ کوئی بھی عمل ثابت نہیں۔ اور دوسرا مسئلہ روزے کے حوالے سے، بھئی روزے کی بڑی فضیلت ہے، شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن مستقل 15 شعبان کا روزہ رکھنا یہ حضور سے ثابت نہیں ہے۔ اگر ہم سمجھیں کہ 15 شعبان ہی کا روزہ رکھنا، ایک دن کا روزہ رکھنا یہ حضور کی سنت ہے، تو یہ روزہ کہیں سے ثابت نہیں ایک دن کا، نہ قرآن پاک میں اس کا ذکر، نہ اللہ کے رسول کی زندگی میں اس کا ذکر، صرف خالی 15 شعبان کا روزہ رکھنا۔ اور ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ حضور 13، 14، 15 ہر مہینے کی 3 ایام 20 کے روزے رکھتے تھے۔ یہ مستقل حضور کی سنت ہے۔ تو اگر کوئی بندہ روزہ رکھنا چاہے، روزہ رکھنا چاہتا ہو تو مستقل اپنی یہ روٹین بنائے کہ ہر مہینے کے اندر جس طرح ترتیب ہوتی ہے جو سنت عمل ہے حضور کا، تو شعبان کے مہینے اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو وہ 13، 14، 15 کے 3 روزے رکھے۔ ایک روزہ رکھنا مستقل یہ حضور کی سنت نہیں ہے، حضور سے یہ ثابت عمل نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ کہ رات کو جاگنا، عبادت کرنا، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس روایت کو بیان کرتے فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، اور اچانک حضور رات کو اٹھ کر چلے گئے، اور اچانک میری آنکھ کھلی تو میں بھی حضور کو تلاش کرنے کے لیے پیچھے پیچھے چل دی کہ نہ جانے حضور رات کو اٹھ کر کہاں چلے گئے، کوئی پریشانی کوئی مسئلہ تو نہیں۔ لیکن حضرت عائشہ فرماتی کہ میں تلاش کرتے کرتے جنت البقیع میں جا پہنچی کہ حضور وہاں پر جا کر دعا کر رہے تھے، اپنی امت کے لیے دعا مانگ رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر حضرت عائشہ نے حضور کو پایا اور حضور دیکھا کہ حضور دعا مانگ رہے، اور بعد میں پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے دعائیں مغفرت کر رہا تھا۔ تو شعبان کی 15 تاریخ تھی، شعبان کی 15 تاریخ کی وہ رات تھی، لیکن یہ واقعہ حضور کی زندگی میں ایک مرتبہ پیش آیا۔ ہر سال حضور کا یہ عمل نہیں تھا کہ حضور ہر شعبان کی 15 کو جاتے، صرف اسی ایک رات کا یہ واقعہ تھا۔ تو بھئی شعبان کی 15 رات کو مستقل محافل کا انتظام کرنا یا مستقل صلاۃ التسبیح کی جماعت کا اہتمام کرنا یا مستقل روزہ رکھنا یہ حضور سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں بھئی آپ تہجد پڑھتے، آپ رات کو عام روٹین میں بھی تسبیحات پڑھتے ہیں، تو آپ شب برات کی رات کو زیادہ عبادت شروع کر دیں، بھئی قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کریں، نوافل رات کو زیادہ پڑھیں، تسبیحات پڑھیں،
لیکن صلاۃ التسبیح کی جماعت کا اہتمام کرنا، نفلی نماز کی جماعت کا اہتمام کرنا، محافل قائم کرنا، یہ عمل حضور سے ثابت نہیں ہے۔ اور صلاۃ التسبیح کی نماز ویسے بھی نفلی نماز کی جماعت نہیں ہوتی، نفلی عبادت انفرادی ہوتی ہے، اکیلے ہوتی ہے۔ تو بھئی کوئی بندہ عبادت کرتا ہے تو عبادت کو زیادہ کرے، قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کرے، کیونکہ اس کو نام دیا گیا شب برات، یعنی برات کی رات، جہنم سے آزادی کی رات۔ اور تیسرا مسئلہ کہ بھئی قبرستان جانا، قبروں کی صفائی وغیرہ کرنا۔ بھئی حضور گئے تھے جنت البقیع میں، لیکن حضور نے وہاں پر دعائے مغفرت کی، اور حضور رات کے وقت گئے تھے، حضور نے دعا کی اور حضور دعا کر کے اور واپس اپنے بستر پر آ گئے۔ تو بھئی ہمارے لیے بھی کہ ہم سنت سمجھ کر قبرستان جا کر دعائے مغفرت کر سکتے ہیں۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ ہر سال قبروں کی صفائی کرنا، یہ کہ حضور کا سنت عمل نہیں ہے، نہ صحابہ کا سنت عمل ہے، بلکہ بجائے کہ ہم سال بعد اپنے بڑوں کی، ماں باپ، والدین، بڑوں کی قبروں کو جا کر دیکھیں، بھئی ہم یہ صفائی روزانہ کر سکتے ہیں، ہر جمعے جا سکتے ہیں، ہر جمعرات کو جا سکتے ہیں، ہر ہفتے جا سکتے ہیں، بجائے کہ ہم سال بعد ایک معمول بنا لیں کہ سال بعد ہی ہم نے قبروں کی صفائی کرنی ہے، سال بعد ہی اپنے والدین کے لیے ہم نے دعائیں مغفرت کرنی ہے۔ بھئی اس سے بہتر عمل یہ نہیں کہ ہم روزانہ جائیں، روزانہ دعائیں مغفرت کریں، جا کے ہر جمعے کے جمعے جائیں، سورہ یاسین پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، ان کے حق میں دعائیں مغفرت کریں۔ تو بھی آپ بتائیں کہ سال بعد جانا بہتر ہے یا ہر جمعے کے جمعے جانا بہتر ہے؟ بھائی بات تو یہ کہ اپنے بڑوں کے لیے ہم نے دعائیں مغفرت کرنی ہے تو ہم جمعے کے جمعے جائیں، روزانہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، بجائے یہ کہ ہم سال بعد ایک معمول بنا لیں کہ سال کے بعد جائیں قبروں کی صفائی کریں، قبروں پر بٹی ڈالیں۔ بھائی یہ عمل حضور سے ثابت نہیں ہے، یہ عمل حضور سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے آپ قبروں کی صفائی روزانہ کر سکتے ہیں، روزانہ جا کر اپنے قبر بڑوں کو یاد کریں، دعائیں مغفرت کریں، جمعے کے جمعے جائیں، آپ قبروں کی صفائی کریں، دیکھ بھال کریں، جائیں وہاں پر دعائیں مغفرت کریں۔ لیکن مستقل اس دن کو خاص کر لینا یہ حضور سے ثابت نہیں ہے۔ اور چوتھا مسئلہ کہ بھئی اس رات میں اعمال پیش، سارے تقدیریں لکھی جاتی ہیں ہر چیز کی، کہ کس کی موت واقع ہوگی، کس کی زندگی کتنی، کتنا رزق ملے گا، یہ تمام معاملات اگر اس حوالے سے شرعی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمارے معاملات، ہمارے تمام اعمال روزانہ اللہ کے بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ آپ نے بھی سنا ہوگا، حدیث میں پڑھا بھی ہوگا کہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں مقرر، شام کو عصر وقت فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں، وہ اعمال لے کر کے جاتے ہیں، روزانہ آتے ہیں، روزانہ جاتے ہیں، ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ تو یہ ہمارے اعمال تو روزانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور ہمارا ہر عمل روزانہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا جو کرتے ہیں۔ ہاں جس طرح حکومتیں بھائی سال بعد 6 مہینے بعد ایک بجٹ پیش کرتی کہ یہ چیزوں کے ریٹ ہوں گے، یہ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح شب برات کی رات ایک بجٹ پیش کیا کہ سال میں یہ کام ہونے والے ہیں، فلاں بندے کو یہ بیماری آئے گی، یہ مصیبت آئے گی، اتنی زندگی، اتنا اس کا رزق، اللہ نے بجٹ پیش کیا۔ اور جہاں پر کوئی خاص وہ بات بنانے کہ نہیں ہم اسی رات میں عبادت کریں گے، کہیں ہمیں کل موت نہ آ جائے، کل مر نہ جائے، شاید ہماری موت نہ لکھ دی گئی ہو، بھئی یہ بات سوچنا، سمجھنا، اس کا اعتقاد کرنا یہ غلط ہے۔ ہمیں ہر وقت فکر مند رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ شب برات کی رات ہی فکر مند رہے کہ کل موت نہ آ جائے، پرسوں موت نہ آ جائے، 3-4 دن میں، ہفتے بعد موت نہ آ جائے، بلکہ ہمیں ہر وقت موت کے لیے فکر مند رہنا چاہیے کہ شب برات سے پہلے بھی موت آ سکتی ہے، رمضان کے مہینے بھی موت آ سکتی ہے، رجب کے مہینے میں بھی، محرم کسی وقت بھی ہماری موت آ سکتی ہے۔ وقت کا کوئی وقت مقرر موت کا نہیں ہے کہ ہر وقت کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ بجائے کہ ہم سال بعد فکر مند کریں بھئی شب برات کی رات عبادت کریں گے کل کو موت نہ آ جائے، بھئی نہیں، ہر وقت فکر مند رہیں، ہر وقت نمازوں کا اہتمام کریں، ہر وقت تہجد کا اہتمام کریں، ہر روز نمازوں کا اہتمام کریں، عبادات کا اہتمام کریں، اللہ سے توبہ استغفار کریں، ہر وقت فکر مند رہیں، بجائے یہ کہ ہم سال بعد شب برات کی رات میں ہی دعا کریں۔ بھئی یہ عمل سنت سمجھ کر کرنا یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہم نے عمل وہ کرنا ہے جو عمل حضور سے ثابت ہو، وہ عمل ہم نے کرنا ہے۔
تو اس لیے روزے رکھنا، 3 روزے رکھنا حضور کی مستقل سنت ہے، ایام 20 کے روزے مستقل، 1 روزہ رکھنا حضور کی مستقل یہ سنت نہیں ہے۔ ہاں آپ عبادت کریں، نوافل پڑھیں، تہجد کا اہتمام کریں، بھائی عبادت زیادہ کریں، اس سے بڑی کون سی بات، بے اچھی کون سی بات ہوگی کہ آپ اللہ سے دعائیں کر رہے، اللہ سے توبہ استغفار کر رہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے، ذکر و اذکار کر رہے، تسبیحات کر رہے، آپ اور زیادہ کریں اس رات میں، اس میں کوئی وہ مانیت نہیں۔ اور فرمایا کہ جو اس رات میں عبادت کرے، اللہ سے زیادہ توبہ استغفار کرے، تو اللہ تعالیٰ، ایک قبیلہ بنو کلب کا ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ ان بکریوں میں جسم پر گھنے زیادہ بال تھے، تو حضور نے فرمایا کہ جو اس رات میں زیادہ عبادت کرے، اللہ سے توبہ استغفار کرے، تو اللہ تعالیٰ اس قبیلے کی بکریوں کے برابر اللہ نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اپنا معمول بنائے کہ روزانہ ہی تہجد کا بھی اہتمام کرے، قرآن پاک کی تلاوت کا بھی اہتمام کرے، ذکر و اذکار تسبیحات کا بھی اہتمام کرے۔ ہم نے چند راتیں مخصوص کر لی، بھائی شب قدر کی رات مخصوص کر لی کہ صرف اسی رات میں عبادت کرنی ہے اور پورا سال چھٹی ہماری شب برات میں ہی کرنی ہے، بھائی نہیں، ہر وقت اپنی موت کے لیے فکر مند ہم رہیں، اور بھائی جو حضور کا طریقہ ہے ہمیں وہ طریقہ اپنانا چاہیے، کیونکہ ہمارے لیے حضور کا طریقہ، حضور کی سنت سب سے بڑی، سب سے معتبر ہے۔ اگر ہم حضور کی سنت سے ہٹ کر کوئی بھی کام کر رہے ہیں، ہم خوشیاں منا رہے، ہم چراغاں کر رہے، ہم لائٹنگ کر رہے، بھئی یہ فضول کام کرنا، یہ تمام رسمیں کرنا، شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ کھانے پکا کر تقسیم کرنا، خوشیاں منانا کہ بھی آج کر لو، کل پتہ نہیں موت آ جائے، کل کیا نہ ہو جائے، کل وہ نہ ہو جائے، یہ تمام کام کرنا شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو عمل حضور سے ثابت وہ عمل ہمیں کرنا ہے۔ تو اس لیے تمام احباب بھائی کوشش کرے کہ حضور کی سنت کے مطابق ہی زندگی گزارے، حضور کی تعلیمات کے مطابق ہی عمل کرے۔ اور بھئی 5واں مسئلہ، آخری مسئلہ، 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ 15 شعبان کے بعد رمضان کا استقبال کرو، کہ بڑی رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، بڑی برکات کو لیے ہماری طرف رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، کہ اللہ نے اس رات میں، رمضان کے مہینوں کے دنوں میں، راتوں میں، عبادتوں میں، نوافلوں میں، فرائض میں اللہ نے بڑا اجر و ثواب رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بڑے مہینے کا استقبال کرو، اس کی تیاری کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ 15 شعبان کے بعد روزہ رکھیں اور آپ کے جسم میں کمزوری آ جائے، اور رمضان کا مہینہ جو خاص مہینہ رحمتوں والا ہے، اور اس میں پھر آپ کے جسم میں کمزوری آئے، آپ زیادہ عبادت نہ کر سکے، روزہ نہ رکھ سکے، نوافل نہ پڑھ سکے، تو بھائی یہ نقصان کی بات۔ اس لیے فرمایا کہ 15 شعبان کے بعد کوئی بھی روزہ نہ رکھے، بلکہ ماہ رمضان کے مہینے کا استقبال کرے اور اس کے لیے تیاری کرے، کیونکہ صحابہ کرام کا یہ عمل ثابت ہے، حضور کا عمل ثابت ہے کہ صحابہ کرام رمضان سے 6 مہینے پہلے، رمضان سے کئی مہینے پہلے دعائیں شروع کر دیتے، اللہ ہمیں ماہ رمضان کے مہینے تک پہنچا دے، ماہ رمضان کا مہینہ ہمارے مقدر میں کر دے کہ بڑی رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ اور جب ماہ رمضان کا مہینہ گزر جاتا تو کئی مہینوں تک دعائیں کرتے، اللہ ہمارے ماہ رمضان کے مہینے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو بھی ہماری بھی نیت ہونی چاہیے، ہم بھی نیت کریں اللہ ماہ رمضان کا مہینہ ہمارے مقدر میں کر دے، کہ ہم اس کے روزے رکھیں، اس کا اہتمام کریں، نہ جانے آئندہ سال ہمارے مقدر میں ہو یا نہ ہو، یہ کوئی پتہ نہیں موت کب آ جائے۔ تو اس لیے تمام میں کوشش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ماہ رمضان کے مہینے کے لیے تیاری کریں، نیت کریں، اللہ سے دعا مانگے اللہ مجھے توفیق دے، میری بیماری دور کر دے، میرا مسئلہ، میری کمزوری دور کر دے، کہ تاکہ ماہ رمضان کے روزے رکھوں اور مکمل اس کا میں حق ادا کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ تو کچھ پڑھنا کا اللہ پاک اس کو قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته واتوب الیہ۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات منہم احیاء والاموات۔
اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين.